الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا ہو نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک یہ مختصر سا وقت جو ہے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کا معجزہ ایک بہت بڑا یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان مختصراً بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے محبوب لوگوں کی ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا جو معجزہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اے میرے مالک تو مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، کیا پیارے خلیل کیا آپ کو یقین نہیں ہے میرے پہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مالک سب کچھ ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور مضبوط ہو جائے، میرا دل اور مطمئن ہو جائے۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، دکھاؤ مجھے مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، تم کیسے زندہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، ٹھیک ہے اے پیارے کہ اگر آپ اپنے دل کی تسلی چاہتے ہیں، اپنے دل کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر 4 مختلف پرندوں کو پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ ملوث کرو، یعنی کہ ان پرندوں کو اپنے آواز پر اپنے پیچھے لگاؤ، اپنا عاشق بناؤ، اگر صاف لفظوں میں کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں بلاؤ اپنی آوازوں پر، ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے گوشت کا قیمہ کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر، یعنی کہ پہاڑ کی 4 نقروں پر جا کر اس قیمے کو رکھ دو۔ تو ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پکارو، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس آیات مبارکہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے جب فرمایا کہ اے پیارے مالک مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بتاؤ، دکھاؤ کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یقین نہیں ہے میرے پہ؟ تو فرماتے ہیں کہ اے مالک کیوں نہیں، مالک میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں، اپنے دل کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں آگے جا کے مختصراً علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیوں معجزہ دکھایا، ان کا معجزہ یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیوں یہ مضبوط کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑو، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا کہ یہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو مار دو، میں آپ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ہے کہ ان 4 پرندوں کو پکڑو، پھر ان کے کچھ عرصہ ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن جب وہ خوب آپ کے ساتھ محبت بھرے کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، یہاں آپ جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوں آپ آواز دو تو وہ آپ کے آواز کے بلانے پر وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ کے پاس ملوث ہو جائیں۔ تو پھر فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، جب ذبح کرو گے تو پھر ان کا قیمہ بنا دیں، 4 کو آپس میں ملا کر 4 کا قیمہ بنا دینا ہے۔ پھر ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر یہاں مالک فرماتا ہے کہ آپ نے ان کو بلانا ہے، آواز آپ نے ان کو دینی ہے، یہ نہیں کہا کہ اب وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ فرمایا کہ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر آپ ان 4 پرندوں کو اپنی طرف بلانا، ان کو آواز دینا، اور وہ آپ کی آواز کو سنتے ہوئے يَأْتِينَكَ سَعْيًا آپ کی طرف وہ چلتے آئیں گے، دوڑتے ہوئے، صرف چلتے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس۔ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ تو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا یہ بے شمار یعنی کہ بہت بڑا یہ معجزہ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، لیکن بظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے حکم دیے ہیں۔ آپ نے پرندوں کو اپنی طرح ملوث کیا، پھر ان پرندوں کا آپ نے گوشت بنایا، ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ کیا، قیمہ کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا، ان پر رکھ کر پھر ان کو خود پکار رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس۔ یعنی کہ اس میں بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہیں، یعنی کہ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر بلا حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں، لیکن نبی کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔
انبیاء کرام علیہ السلام کا حکم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہیں وہ اپنے لب مبارک کو، اپنے منہ کو کبھی کھولتے نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنا لب مبارک، اپنی زبان مبارک سے کچھ الفاظ بولتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ان کے اوپر الہام کرتا ہے، اس وقت وہ الفاظ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی ایسا الفاظ بولتے ہی نہیں ہے جو ان کی اپنی منشا ہو، کیونکہ نبی کی اپنی منشا ہوتی ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، لیکن آج ہم وہ کام کرتے ہیں جس کے اندر ہماری رضا ہو، جس کے اندر ہمارا نفس ہمیں چاہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم ہر طرح مسلمان ذلیل خوار ہو رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کام وہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس مالک کی خوشی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساری خدائی کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مالک مولا جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ صرف آپ کا دل کی تسلی نہیں تھی اس کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے اندر تمام لوگوں کی، تمام مؤمنین کی دل کو تسلی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مارے گا، یعنی کہ وہ مالک مار بھی سکتا ہے، زندگی دے بھی سکتا ہے اور زندگی لے بھی سکتا ہے، اور زندگی لے کر پھر بھی زندگی دوبارہ اس کو دے سکتا ہے۔ یہ اس مالک کے لیے کن فیکن صرف سوچنے اور اشارہ کرنے کی بات ہے، کچھ ہلانے کی، کچھ محنت کرنے کے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام جو ہے یہ نہیں ہے۔ وہ مالک صرف کن فیکن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کوئی اس کے لیے محنت نہیں ہے کہ اتنا ٹائم وقت لگے گا، کچھ دن لگے گا، نہیں، بلکہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے 12 پارے کے پہلی آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بنائی اس مالک نے، اور پھر آسمان و زمین یہ 6 دن کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر تخلیق فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین آپس میں ایک دوسرے سے ہلنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلان جو تھی، اس کی جو کپ کپاہٹ، اس کو دور کرنے کے لیے اس مالک نے پانی رکھا، لیکن پھر پانی کا طول جو تھا یہ پھر برقرار نہ ہوا، تو پھر بھی زمین ہلی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمینوں پر پہاڑوں کو رکھ دیا۔ اب یہ پہاڑ جو ہے یہ مکمل برابر اس کی زمین کو، جیسے اگر کوئی چیز ہو برابر کی تو اس کے اوپر مکمل چیز ادھر رکھو ادھر رکھو، تو درمیان میں اس کا وزن جب پورا ہو جائے تو وزن جیسے ایک ناپ تول، پہلے وقتوں میں، آج کل تو وہ ڈیجیٹل ہیں تول ناپ والے، تو پہلے ہوتا تھا کہ ایک طرف وزن ہوتا تھا اور دوسری طرف وزن کر کے وہ دونوں جو ہے ترکڑیاں جو ہیں وہ ناپ تول وہ برابر ہوتی، تو اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے زمین کی ناپ تول برابر رکھی، اس کی جو کپ کپاہٹ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے۔ جب پہاڑ مکمل وزن رکھا تو اس وقت اس زمین کا جو ہلن تھا، اس کی جو اپنی جگہ پر ایک جگہ نہ کھڑا ہونا، یہ اس وقت اس کا برقرار رہا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بغیر کسی کام کے نہیں بنا، یعنی کہ کوئی بھی چیز بیکار جو ہے وہ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ کامدار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اے پیارے اب 4 پرندوں کو پکڑو، آپ نے ان کو اپنی طرف بھی بلا لیا اور ان کو اپنے ساتھ پیار محبت میں اندر بھی مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چاروں پر رکھ دیا الگ الگ، لیکن آپ نے جب ان کو ثم ادعوہن یأتینک سعیا کہا کہ اب آؤ میری طرف، تو وہ 4 پرندے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کہ ان 4 پرندوں کا پہلے جال بنا کھڑا ہوا، تو ان اپنا گوشت جو تھا وہ الگ الگ ہوا، ان کے مکمل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے، پھر وہاں سے آپ کی آواز میری طرف آؤ، اس آواز کے بولنے سے پہلے پرندے 4 مکمل ہو کے آپ کے قدموں کے پاس آ چکے تھے۔ یعنی کہ آپ کا دل تسلی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور زندوں کو مردہ بھی کرتا ہے، اور پھر مردوں کو زندگی بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ وہ مالک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں مشکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ کوئی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے صرف سوچنے پر،
کہ یہ کام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ابھی تک یہ سوچ مکمل یہ الفاظ نہیں ہوتے، کن فیکون سورۃ الیاسین کا آخری الفاظ جو ہیں کہ وہ مالک جب چاہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے جو 4 پرندے پکڑے تھے، اور وہ ایک کوا ہے، ایک کبوتر ہے، اور ایک مرغ ہے، اور ایک مور، یعنی کہ یہ 4 پرندوں کو آپ نے آپس میں ملایا، پہلے رکھا پالا، پھر ان کو اپنے ساتھ ملوث کیا، پھر ان کو یہ مکمل معجزہ آپ کا جب مکمل ہوا تو آپ کا دل جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر سجد جو ہے سجدہ اس کو ادا کیا کہ اے مالک مولا آپ نے میرے اطمینان قلب کو اور مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ یعنی کہ ان 4 پرندے کے اندر ہمارے لیے کیا چیز ہے، ہم اس کے اندر کیا چیز ہے، ہمیں بھی یہ زندگی 4 دن کی، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس کے بعد پھر اٹھنا بھی ہے، پھر آپ نے سب حساب و کتاب جو ہے وہ ہم نے دینا ہے۔ تو اس لیے آج زندگی ایسے گزارے کہ جیسے گزارنے کا حق ہے، کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی جو ہے وہ نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو مکمل کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں آگے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس مالک کی رضا کے لیے شہید کیے جائیں، ان کو کبھی بھی مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ان کو ملتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو شعور ہے وہ ہمیں نہیں ہے، ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مالک خود فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ ان کی زندگی کا شعور آپ کو نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان رزق دے رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کو، یہاں تک کہ ان کے لیے ہمیں گمان بھی کرنا ہمارے لیے نامناسب ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ان کے گمان بھی نہ کریں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو ہم خالی کہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ان الفاظوں سے منع فرمایا، کیوں؟ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر جو زخم کھایا، جو تیر کھایا، اور ان لوگوں نے جو دنیا میں رہ کر اپنے اعضاء کٹایا، اب ان کی تکلیف انہیں نہیں ہے، یعنی کہ انہیں تو بلکہ جب احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شخص جاتے ہیں، ان کو جب انعام دیا جاتا ہے شہداء کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک مولا مجھے پھر ایک بار واپس بھیج، میں پھر آپ کی بارگاہ میں جہاد کروں، اور پھر میں وہاں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، آپ کی بارگاہ میں ہوں۔ یعنی کہ ان کی یہ ایک ہی آرزو ہوئے گی، لیکن آج ہمیں اس چیز سے ڈر لگتا ہے، شہادت سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے ہو جائے، ناموس رسالت کے لیے ہو جائے، تو ہمیں آج ڈر لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں تنہائی کا مار ہوں، میں کیوں جاؤں وہاں پہ، یا میں مر جاؤں گا، میرے گھر پیچھے کیسے چلے گا۔ لیکن آج یہی ڈر ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ہے، جو کفار نے ڈالنا تھا اور ڈال دیا، وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے، ہمارے اندر بزدلی جو ہے وہ بھر دی گئی ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں، اور ہمارا ہر بندہ ناموس رسالت کے لیے ڈرتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس، نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی کتنی حفاظت ہے۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور جتنی تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ 274 جنگیں لڑی گئی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، جس میں سے 2 4 جنگیں جو ہیں وہ بڑی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو مختصر ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اور اتنی جنگوں میں سے تقریباً صرف 74 کے 98 یعنی کہ 100 کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کی ہے، یعنی کہ 274 جنگوں کے اندر صرف 74 یعنی کہ 100 کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن ایک جنگ جو جنگ یمامہ، جو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آپ کی جو وقت میں لڑی گئی، کس کے لیے تھی؟ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت ایک جنگ کے اندر تقریباً 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، اور صرف وہ صحابہ نہیں کہ جو عام صحابی کا، ہر صحابی کا رتبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے اندر وہ صحابہ رسول شہید ہوئے تھے، اکثر حفاظ کرام تھے،
اس سے پہلے قرآن پاک جو تھا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، یعنی کہ جیسے آج ہمارے پاس کتابوں میں ہے، اس سے پہلے نہیں لکھا ہوا تھا۔ جب جنگ یمامہ کے اندر 1200 حفاظ کرام شہید ہوئے اور جن کے پاس کچھ نسخے تھے انہوں نے اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے تھے، وہ نہیں مل رہے تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ نے مشورہ دیا کہ اب اس ایک جنگ کے اندر اتنے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے حفاظ کرام، تو میرا مشورہ ہے کہ قرآن پاک کو کتابی صورت دی جائے، قرآن پاک کو لکھا جائے تاکہ یہ محفوظ رہے، اس کے اندر سے کچھ آیات مبارکہ آگے پیچھے جو ہے وہ نہ ہو جائیں۔ تو آپ کی اس مشورے پر قرآن پاک کو کتابی صورت جو ہے وہ دی گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ جنگ یمامہ کے اندر حضور کی نموز آپ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ مسلمہ کذاب نے جب اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو یار اللہ جانے یا اللہ کا کام جانے، یہ وقت اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتہ نہیں چلی، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن آج ہمیں یہ بات سمجھ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، لیکن ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں یا حکومت کے خلاف، ہمارا کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و حدیث تو یہی حکم دیتی ہے کہ وقت کا جو بادشاہ اس کے ساتھ مل کے چلو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کے پر فیصلے کروں تو آپ پر فرض ہے کہ میری آپ پاسداری کریں، میرے ساتھ آپ چلیں، لیکن جب آپ کو لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اپنی من پسند اپنی انا کی خاطر میں کوئی فیصلہ دے رہا ہوں تو پھر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میری عزت کرے یا میرے ساتھ محبت کرے یا میری تعظیم کرے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ حق حاصل اسی کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگیاں گزارتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، صرف یہی حال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا صلح حدیبیہ کے اوپر جب آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو درس دیا تبلیغ کی، یعنی کہ آپ صلح حدیبیہ وہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب صحابہ میرے دوست وغیرہ جو میرے صحابی جو ہیں ہم نے مکہ شریف میں جا کر قربانی کی ہے، اور میرے دوستوں نے میرے صحابہ کرام نے سر جو ہے وہ مڈوایا ہے اور کوہ نے بال کٹوایا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ پھر چلے، یعنی اسی سال تو حضور فرماتا ہے کہ چلو۔ حضور آقا کریم علیہ السلام آپ نے 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ واقعہ ویسے ہمارا آج کا حصہ نہیں ہے لیکن مختصراً تھا کہ 1400 صحابہ کو لے کر چلے۔ اس کے بعد جب آقا کریم 24-25 کلومیٹر دور مدینہ شریف سے مکہ شریف سے آپ نے آرام فرمایا کہ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آپ جاؤ قریش مکہ کے پاس، انہیں کہو کہ ہم لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، تو لہٰذا ہم امن اور سکون چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، کیونکہ آقا کریم اور صحابہ کرام جو وہ اپنے 7 جانور بھی لے کر آئے تھے قربانی کرنے کے لیے، لیکن ان کفار مکہ کی ہٹ دھرمی تھی، حرام زدگی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ خود عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں حضرت عثمان غنی کو، لیکن ہم آپ کے نبی کو تو خاص کر عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ واپس گئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان سے وعدہ فرما لیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ 10 سال کا وعدہ معاہدہ جو ہے وہ ہے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کرے گا، کوئی لڑے گا نہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو بھی عمرہ اس سال ہم نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ادھر ہی عید پڑھی حدیبیہ کے مقام پر، اور آپ نے جانوروں کو ذبح کیا، اس کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ غرباء مساکین میں تقسیم کیا۔ تو اس وقت آقا کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں میں سے میرا وصال ہوگا، اور میں آپ کے لیے جنت میں جا کر آگے جا کر یعنی کہ انتظام کروں گا، آپ کے لیے آب کوثر حوض کوثر پر آپ کے لیے اہتمام کروں گا، جنت میں آپ کا اہتمام کروں گا، تو سب سے پہلے میں آپ پر آپ سے جاؤں گا، میرا وصال ہوگا، لیکن میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا فرمان، یعنی کہ نبی کی سنت اور اللہ کا حکم، یہ 2 چیزیں جب تک آپ اس پر چلتے رہو گے تو آپ کبھی بھی ناکامی آپ کو حاصل نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ کامیاب ہی رہو گے۔ لیکن آج صحابہ کرام ہمیشہ کامیاب رہے، آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام علیہ آپ حصے اٹھا کر پڑھے ہمیشہ کامیاب رہے، لیکن آج ہم ہمیشہ ناکام ہیں، ہمارا ہر جو قدم جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں
آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ مختصر جو وقتاً زندگی ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ہر روز کیا کریں، ہر وقت آپ جب بھی نماز کے بعد جائیں آپ 10 منٹ کے لیے قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں۔ آج ہم قرآن پاک سے اتنے دور ہیں، یقین مانو کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ تقریباً کوئی آپ یہ اتنے نماز تقریباً 100 کے بندہ بیٹھا، اگر کسی سے پوچھ لیں تو شرمندگی ہوتی ہے، ایسی باتیں ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھ لیں تو خوش نصیب ہوگا ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کہہ دے جی میں جو ہے تقریباً ہر روز ایک ٹائم قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کوئی ایک دو یا دو چار ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ اتنی ہمارے اندر قرآن سے دوری، دین سے دوری ہمارے اندر ہے۔ تو صحابہ کرام اور پہلے لوگوں کی کامیابی یہی قرآن تھا، دین تھا، لیکن آج ہمارے لیے یہی ناکامی ہے کہ ہم دین قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔